نہیں، قرآن کتاب ہی ایسی ہے، اس کے نقطے نقطے پر کام ہو گیا۔ ایک ملک، اسی ملک ہندوستان میں شیخ علی المتقی رحمت اللہ علیہ ایسے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کے کاتب تھے، اتنا باریک لکھنا سیکھ لیا، اتنا باریک لکھنا سیکھ لیا، ایک صفحے میں اوپر سے لے کے نیچے تک پورا قرآن لکھ ڈالا، سبحان اللہ کے شیخ علی المتقی۔ شیخ جنید حصاری، حصار ہریانہ میں، شیخ جنید حصاری، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے بزرگ شیخ جنید حصاری رحمت اللہ علیہ، ان کا عجیب و غریب عالم، ایک دن میں 10 پارے پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک دن میں قرآن شریف ختم کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک دن میں 10 پارے کی تلاوت آسان ہے، بالکل آسان ہے، مگر وہ ایک دن میں 10 پاروں کی کتابت کر جاتے تھے، 10 پارے لکھنا زیر و زبر کے ساتھ، 10 پارے لکھنا۔ شیخ جنید حصاری اللہ ان کی قبر پہ اپنے نور کی بارش فرما دی، ان کی قبر، ایک دن میں 10 پاروں کا لکھنا یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے باقاعدہ قرآن مجید کا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، شیخ محی الدین علیہ رحمہ کی صاحبزادی زیب النساء، بادشاہ کی بہن ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک بادشاہ کی باقاعدہ پوتی ہے، اس کے باوجود یہ قرآن مجید کی کتابت سیکھ لیتی ہے، قرآن مجید کی کتابت۔ ابھی 100 سال پہلے تک کے ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ دستور تھا، ابھی تقریباً 75 سال پہلے تک کے قرآن مجید کی کتابت ضرور سکھائی جاتی تھی، قرآن مجید کی کتابت سکھائی جاتی تھی، پھر مشینیں آ گئی سلائی کی، قرآن شریف کی کتابت رخصت ہو گئی، پھر سلائی بنائی کڑھائی سکھائی جانے لگی۔ آپ لوگ کہتے نہیں تھے ارے ماشاءاللہ بڑی فلاں کی لڑکی بڑی سلیقہ مند ہے، سلائی بنائی میں اور کڑھائی میں ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتی ہے۔ جب تک کہ مشین نہیں آئی تھی جرمنی سے، اس وقت تک کہ کیا سکھائی جاتی تھی، بچیوں کی شادی میں اگر تاخیر ہوتی تو ایک یہ مشورہ چلا تھا کہ ہر بچی کو قرآن شریف کی کتابت سکھائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ چھپا کے قرآن شریف نہیں آتے تھے، بچیوں سے لکھوایا جاتا تھا، وہ لکھے ہوئے قرآن مجید باقاعدہ حفاظ قرآن پاس کرتے تھے، پھر جا کر مسجد میں رکھے جاتے تھے یا آپ کے گھر کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو جب قرآن شریف کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ خود لکھتے تھے یا لکھوا کے لاتے تھے، چھپایا قرآن مجید نہیں آتا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو جب بچیوں کے رشتے میں کچھ تاخیر ہوتی، شادی میں کچھ دیر ہوتی، تو بچیوں کو قرآن مجید کی کتابت شروع کروا دی جاتی ہے۔ اماں بی بی ام سلمہ قرآن مجید کی کاتبہ تھیں، جناب سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ قرآن شریف کی کاتبہ تھیں، بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء حافظہ تھی، بی بی مریم حافظہ ان کی استاد تھی، انہوں نے زیب النساء کو حافظہ بنایا تھا۔ میں عرض کر دوں پھر قرآن مجید کی کتابت بھی سکھائی گئی۔ آج کی لڑکیوں سے پوچھئے، لفظ کتابت کے معنی نہیں معلوم ہوں گے، بتانا پڑے گا کہ کتابت ہے کیا چیز، نہیں معلوم۔ اب سلائی بنائی کڑھائی بھی ختم ہو گئی، اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، کھانا پکانا اب سکھایا ہی نہیں جاتا، نہ بچیوں کو کھانا پکانا آئے، نہ امور خانہ داری ان کو آئے، سب دور ہی بدل گیا، عجیب و غریب قسم کی کیفیت، جبکہ قرآن گھر میں موجود، اللہ کا فرمان گھر میں موجود، اس کے باوجود بھی ہمارے حالات درست نہیں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ماہ محرم الحرام پہلی مرتبہ ہجری سن کی بنیاد ڈالنے والے جناب امیر المومنین، میں عرض کر رہا تھا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بے شمار ایجادات ہیں، انہی ایجادات میں ایک بہت بڑی ایجاد ہے سن ہجری کا باقاعدہ قیام، ہجری سن کا قیام 638 عیسوی میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جولائی کی 17 جولائی سن 638 عیسوی کو باقاعدہ ہجری سن کی بنیاد ڈالی گئی، ہجری سن کی بنیاد ڈالی گئی، وہاں سے آپ کا ہجری سن آیا، 1435 سال مکمل ہو گئے ہجرت رسول کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف، جزاک اللہ خیر، جی بے شک ابھی اس سوال کا جواب پیش کرتا ہوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ہجری سن آیا، وہاں سے باقاعدہ حساب چلنے لگا ہجری سن کے اعتبار سے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اسلام کے دامن میں بے شمار شہید ہیں، بے شمار شہادتیں موجود ہیں، جنگ بدر کے 14 صحابہ کرام، جنگ احد کے 70 صحابہ کرام، میدان خندق کے 18 صحابہ کرام، فتح مکہ کے 2 صحابہ کرام، باقاعدہ طور پر بڑھتے جائیے گا تو جنگ یرموک کے شہداء کرام الگ ہیں، جنگ قادسیہ کے شہداء کرام الگ ہیں، 27,000 صحابہ کرام مقام شہادت سے گزر گئے۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی اپنی جان کی قربانی پیش کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے قیام کے لیے اپنی زندگی کو پوری طرح سے وقف کر دیا تھا، معصوم سے بیٹے علی اصغر کو باقاعدہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جوان بیٹا علی اکبر، 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر بھی اللہ کے راستے میں باقاعدہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ کب؟ کتنے سال پہلے؟ 1374 سال پہلے، 1374 سال پہلے میدان کربلا میں، ماہ محرم الحرام ہی تھا، محرم الحرام میں ایک
اور جنگ ہوئی ہے اتفاق سے ہماری بدقسمتی، ہماری نالائقی کہہ لیجئے اور ہماری کمزوری کہہ لیجئے کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ ایک اور محرم آپ کو یاد آیا تھا، جنگ خیبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کمانڈ فرمائی تھی. جنگ خیبر کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی. حضرت محمود رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ خیبر میں، ماہ محرم الحرام میں باقاعدہ طور پر ہوئی. ماہ محرم الحرام یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تشکیل ہو چکے ہیں مہینوں. یہ مہینوں کی تعداد میں نے شروع میں آیت شریفہ پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. جس دن اللہ رب فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو خلق فرمایا، جس دن رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی تخلیق فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد بھی مقرر فرما دی تھی. تو یہ تعداد نبیوں نے نہیں مقرر فرمائی، یہ تعداد صحابہ کرام نے مقرر نہیں فرمائی. عمر فاروق اعظم نے ہجری سن کا قیام باقاعدہ طور پہ ہجری سن کی تشکیل فرمائی تھی، مگر مہینوں کی تعداد میں کچھ بھی اپنی طرف سے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کی. میں عرض کر دوں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعینہ مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں. اسی لیے دیکھ لیجیے آپ تفسیر میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن زمین بنا دی، ہفتے کے دن زمین یوم السبت. ہفتے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف کے اندر باقاعدہ موجود ہے، ملفوظات علامہ انور شاہ میں یہ بات موجود ہے، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ہم نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ابھی بیلگام کے اندر باقاعدہ کرناٹک میں نے وہی تفسیر کے اندر پڑھا، یہ بات موجود ہے کہ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق فرمائی. دنیا کی کوئی قوم نہیں بتا سکتی کہ زمین کی پیدائش کس دن ہوئی، آسمان کب پیدا کیا گیا، یہ درخت کس دن پیدا کیے گئے، فرشتوں کو اللہ نے کب پیدا کیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہمارا نبی تو زمین و آسمان کی پیدائش کے دن تک بتا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری توجہات سیرت مصطفیٰ کی طرف نہیں آتی. ہم واٹس ایپ کی طرف بھاگتے ہیں باقاعدہ، ہم فیس بک کی طرف جاتے ہیں. 2004 میں جو فیس بک آیا، 1 ارب 19 کروڑ آدمی فیس بک کے اوپر لگ گیا ہے، فیس بک دبا جا رہا ہے. سوچا بھی نہیں تھا مارک زکربرگ نے کہ اتنا زیادہ سکسیس ہو جائے گا. اور مارک زکربرگ کے کیا میں عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر مارٹن کوپر نے تو سوچا نہیں تھا جس موبائل کو میں بنا رہا ہوں وہی موبائل لوگوں کی زندگی بن جائے گا، پوری راتیں تباہ ہوں گی اس موبائل کے ذریعے، پورے دن ہمارا بزنس برباد ہو جائے گا، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا. مارٹن کوپر نے سوچا بھی نہیں تھا. 1983 میں جس وقت موبائل بنا کے فارغ ہوا تھا اس کو خیال بھی نہیں تھا. میں عرض کر دوں آپ سے ایسی باتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ہفتے کے دن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب ذوالجلال نے 6 دن میں کائنات اور 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی، سبحان اللہ کہہ دیجیے. اتوار والے دن اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا تاکہ زیادہ اس کے اوپر زلزلے نہ آئیں اور زمین بیلنس میں رہے، ہلے نہیں. اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ دوشنبے کے دن اس زمین پہ ہریالی، سرسبزی، شادابی پیدا کرنے کے لیے درختوں کو پیدا فرما دیا. اور منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے مکروہات دینیا کو پیدا فرما دیا. اور بدھ والے دن چہارشنبہ ویڈنسڈے کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر فرشتوں کو پیدا فرما دیا. وخلقت الملائکۃ من نور، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. جمعرات والے دن اللہ رب العالمین نے جنات کو پیدا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق جنات بھی پیدا کیے گئے جمعرات والے دن، اور حیوانات جانور بھی پیدا کیے گئے جمعرات والے دن. ایسے ہی جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے سید نہیں بلکہ یہ کہیے ابو الانبیاء، نبیوں کے والد، ابو الرسل، رسولوں کے والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انسانوں کے والد محترم کو آج ہی کے دن جمعے کے دن پیدا فرمایا. یہ محرم الحرام کا مہینہ میں نے اس لیے عرض کیا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تشکیلی مہینہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. باقاعدہ مہینوں کی تعداد شروع سے، جس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین بنائے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مہینوں کی تعداد مقرر فرما دی. کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف قرآن میں ملے گا آپ کو کہ ہمارے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں سے چلتی ہے. ہمارے مہینوں کی تعداد 11 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، جیسے جنوری اور فروری ایک عرصہ دراز تک کے باقاعدہ جنوری فروری بعد میں جوڑا گیا. میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن یہ 12 مہینے ہمارے ہیں قرآن مجید سے چلتے ہیں. ماہ محرم الحرام میں جنگ خیبر، اور پھر ماہ محرم الحرام میں نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا. حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے باقاعدہ 24 حج کر چکے تھے. بڑے بھائی صاحب حضرت حسن رضی اللہ عنہ 26 بار حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے چکے تھے. 24ویں حج کے بعد 25ویں حج کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں پر ایسے بعد منافقت تبع لوگوں نے، ایسے بدباطن لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے.